السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اللہ والے لوگ کا ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمیشہ کی طرح میں آپ کے سامنے قرآن پاک لے کے بیٹھتا ہوں اور آپ کو مختلف جو قرآن حوالے سے جو ٹاپک ہوتے ہیں، جو ہاٹ ٹاپک ہوتے ہیں، وہ میں ریسرچ کر کے نکالتا ہوں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ آگاہی دیتا رہتا ہوں۔ آج کل کیونکہ عید کے دن آئے ہوئے ہیں اور عید کے دنوں میں جو ہے وہ ہر بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کو ایسے وظیفے دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ارجنٹ بیس پر ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے، جو ضرورت مند ہے یا کوئی عزت والے لوگ، شریف لوگ جو کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ وظیفے کر کے اگر مانگے تو آپ لوگوں کی فوری ریکوائرمنٹ کے لیے فوری اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اور کہیں سے بھی آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ میں یہ مختلف کیٹیگریز کے وظیفے آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ ہے وظیفہ فار لو اینڈ رسپیکٹ۔ اگر آپ لوگ اس بات کے بھوکے ہیں کہ آپ کو رسپیکٹ ملی جائے اور آپ کو لوگوں سے محبت ملے، تو اس کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ 100 بار سورۃ فاتحہ جو ہے وہ آگے پیچھے 5 بار یا 7 بار عام درود پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ کے، تو آپ 100 بار یا ایک تسبیح جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی کریں، اور جب یہ آپ کی ختم ہوگی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے رسپیکٹ چاہیے، یا مجھے جو ہے وہ لوگوں سے لو چاہیے، یا کسی بھی قسم کا آپ کو محبت چاہیے ہوگی، تو وہ اس سے ڈیفینیٹلی ایک ہی بار کرنے سے انشاءاللہ ملے گی۔ دوسرا وظیفہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر میاں بیوی کی محبت چاہیے، فیملی میں محبت چاہیے، دوستوں میں آپ لوگوں کو محبت اور رسپیکٹ چاہیے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یا ودودو ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا۔ تو یا ودودو جو ہے یہ 500 دفعہ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو، لیکن آپ انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہی رزلٹ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو رسپیکٹ بھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو، جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے ہیٹ کرتے ہیں، جو فیملی میں، دوستوں میں، باہر سوسائٹی میں جو لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے یا آپ لوگوں سے وہ محبت نہیں کرتے، تو وہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ خود بخود رابطہ کریں گے، خود بخود آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کو رسپیکٹ دینا لگ جائیں گے۔ اور تیسرا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ میاں بیوی کے لیے خاص ہے، اور میاں بیوی کی اگر محبت جو ہے وہ ناراض ہیں آپس میں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے یا ہمارے میں اور گہری محبت ہو جائے، تو اس کے لیے سورۃ رحمان کی آیت ہے 21 نمبر آیت ہے، جو آپ کو 21 بار پڑھنی ہے، ایک ہی دفعہ کا یہ بھی وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 21 ہی بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ میاں بیوی کی محبت یہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف سے آپ لوگوں میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا محبت کا اور رسپیکٹ کا سلسلہ۔ اس کے بعد ایک بہت زبردست وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں، وہ ہے یا لطیفو یا رؤوفو۔ یا لطیفو یا رؤوفو، اس کے ساتھ آپ یا ودودو بھی ملا سکتے ہو، تو پھر یہ ہوگا یا لطیفو یا ودودو یا رؤوفو، یہ ایسے کر لیں، یا لطیفو یا رؤوفو، صرف یہ دو ہی اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ جب پڑھتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی 1 گو کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ 3 دن 7 دن یا پھر 14 دن یا پھر 21 دن تک اس کو لے جا سکتے ہیں۔ یہ محبت کا وظیفہ بھی ہے اور یہ رزق آنے کا وظیفہ بھی ہے، یا لطیفو یا رؤوفو۔ اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ جو دینے جا رہا ہوں ناظرین، وہ آپ کے لیے میں نے رزق کا وظیفہ، جیسے عید آئی ہوئی اور میں نے پرومس کیا ہے کہ رزق کا وظیفہ جو ہے یہ آپ کے لیے میں جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تو آپ کو فوراً رزق چاہیے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم آپ نے ابھی ایکٹیویٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے پھر آپ وظیفہ ہے درود تنجینہ کا۔ درود تنجینہ آپ جو ہے وہ 1000 دفعہ آپ پڑھیں گے ایک ہی نشست میں۔ اس میں آپ پوری فیملی بھی ملا سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی، بھائی، بچہ
جو بھی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو پھر آپ اپنی بیوی بچے ملا سکتے ہیں، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ باپ ماں بہن بھائی وہ آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اور درود تنجینہ تھوڑا بڑا درود ہے، یہ آپ کو 5 سورہ میں ملے گا، یا آپ کو موبائل کے اوپر بھی آپ درود تنجینہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ مل کے آپ لوگوں نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور 1000 بار پڑھ کے اس کے بعد جیسے ہی کریں گے جو ہے نا، اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ یعنی اجتماعی طور پہ پڑھیں، کوئی 100 پڑھ لے، کوئی 200 پڑھ لے، کوئی 300 پڑھ لے، تو اس کو 1000 جو ہے وہ فیملی میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو فوراً چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور فوراً چٹکیوں میں رزق کے لیے کریں گے تو رزق ملے گا، کسی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس پریشانی کے لیے کریں گے تو وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ یہ 1 گو میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم اگلے وظیفے پہ چلیں گے، یہ بھی رزق ہے، یہ بھی ارجنٹ میسج پہ اللہ کا سسٹم اگر ایکٹیویٹ کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ 1000 دفعہ سورت کوثر جو ہے وہ آگے پیچھے 11 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور 1000 بار آپ سورت کوثر جو ہے وہ بیٹھ کے تلاوت کریں، اور اس کی تسبیح کریں، یہ 10 تسبیح ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رزق کے لیے، اور یا نیت کر لیں صرف کہ یہ میں رزق کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ اکیلا بندے کو کرنا ہے 1000 دفعہ، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے میں سورت کوثر کا اگر آپ وظیفہ کر لیں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سسٹم، بس نیت اور بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں تو بس اس وظیفے کے ختم ہونے سے پہلے میرا کام ہونا ہے، اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ضد کرتے ہیں جیسے ماں باپ سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے آپ وضو کر کے، اور آگے پیچھے 11 بار درود پاک پڑھ کے 1000 دفعہ سورت کوثر، سورت الکوثر، اس کا آپ وظیفہ کریں تو فوراً مجھے امید ہے کہ میں نے جن لوگوں کو دیا ہے انہوں نے اگر خاص خلوص نیت سے کیا ہے تو ان کا وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ان کی ضرورت پوری ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کنٹینیوس چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ غنی رہیں، کبھی آپ پہ غربت آئے ہی نہ، تو آپ 29 بار آپ صبح کی نماز کے بعد آگے پیچھے 5 بار درود پاک، اور اس کے بعد جو ہے 29 بار آپ سورت الکوثر کا وظیفہ اگر اپنی زندگی کا ایک اپنا لیتے ہیں اس کو، اور اس کو رویہ بنا لیتے ہیں اپنا، اور روٹین بنا لیتے ہیں آپ، تو اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو کبھی آپ کو غریب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیسے دیے رکھے گا، آپ کو لگے گا میرے پیسے ختم ہو رہے ہیں، جیسے ہی وہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کہیں نہ کہیں سے ارینج کر دے گا۔ لیکن یہ جو 29 بار والا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اس کا سسٹم کوئی 21 ڈیز کے بعد چلنا پھر شروع ہو جائے گا، پھر آپ بند نہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بند نہیں کرے گا۔ ایک اور وظیفہ ہے، یہ آپ کو کم از کم 21 ڈیز کرنا ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ شروع کریں، اور یہ بھی بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کریں، اور وضو کے ساتھ کریں۔ یہ جتنے وظیفے میں بتا رہا ہوں یہ سارے وضو کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، آگے پیچھے 5 دفعہ یا 11 دفعہ یا 7 دفعہ آپ درود پاک کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 21 دن کے لیے آپ کریں گے تو اس میں آپ کا بڑے سے بڑا فنانشل ایشو جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق پہ جو کوئی بندھن آئی ہوئی ہے وہ آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی اس پہ آپ نے کسی نے جادو ٹونا بھی کیا ہوگا وہ بھی ٹوٹ کے، اور آپ کا رزق جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور وظیفہ ہے جو یہ بھی شارٹ ہے، اور یہ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے سورت نو ہے قرآن پاک میں، یہ 2 صفحوں کی ساری سورت ہے۔ سورت نو آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ 3 بار آپ نے پڑھنی ہے، 1 گو میں 3 بار پڑھنی ہے، پھر اگلے دن 3 بار پڑھنی ہے، ٹائم ایک ہی رکھنا ہے، پھر اگلے دن 3 بار پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، اور 3 دن 3 بار سورت نو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو آپ کا توڑ ہونا ہوگا وہ توڑ ہو جائے گا، اور رزق آپ کا کھل جائے گا، اور جتنا ظالم جادو ہوا ہوگا وہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ سورت نو اتنی بلا چیز ہے۔ اس کے بعد میں اگلا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، سورت اخلاص کا۔ سورت اخلاص کا وظیفہ جو ہے یہ ذرا آپ کو روٹین سے کرنا ہے۔ اگر تو ارجنٹ آپ کو کوئی ایشو ہے، ارجنٹ آپ کو پرابلم ہے، پھر ارجنسی کے لیے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہر نفل میں آپ نے سورت اخلاص 50 بار پڑھنی ہے،
اور پھر اگلے نفل میں 50 بار پڑھنی ہے. 2 نفل ہوں گے تو 100 بار سورۃ اخلاص ہو جائے گی. اور یعنی جب آپ الحمدللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورت پڑھتے ہیں تو وہاں سورۃ اخلاص آپ نے 50 بار پڑھنی ہے. اور پھر رکوع میں چلے جانا ہے. پھر وہ رکعت پوری کرنی ہے، سجدے کے بعد پھر الحمدللہ پڑھنی ہے. الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر 50 بار سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. اور یہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، یہ 30 ہوتی ہے ہماری، یہ جو پورے ہوتی ہے یہ 30 ہوتی ہے، 30 اور پھر یہ 15 اور پھر یہ 5، تو آپ کی 50 ہو جائیں گی. تو یہ آپ جب کریں گے یہ ارجنٹ فوراً اللہ سے فوراً ہیلپ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہوتا ہے. جیسے آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں بڑی امید رکھ کے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ امیر بندہ ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، میں جاؤں گا تو میں مانگوں گا تو شاید میری ہیلپ کر دے. اللہ تعالیٰ تو امیروں کا امیر ہے، وہ تو اس کے پاس تو خزانے ہیں، وہ تو سب سے بڑا ہے. اور اس کے ساتھ امید لگا کے اگر آپ بیٹھ کے وظیفہ کریں گے، اس سے مانگیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ نکالے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کدھر سے آ گیا. کوئی ڈوبے ہوئے پیسے آ جائیں گے، کوئی نئے کہیں سے آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی سسٹم اللہ تعالیٰ آپ کا کر دے گا. یہ سورۃ اخلاص کا ایک تو یہ ہے اگر ارجنٹ آپ کو چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے روز یہ آپ اپنا ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد 300 بار سورۃ اخلاص کا آپ وظیفہ کرتے ہیں، 300 بار آگے پیچھے 11 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور وضو کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ بھی وہ صورت جیسے کوثر کا میں نے بتایا یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو غنی کر دے گا. ایک اور وظیفہ ہے وہ ہر مشکل کے لیے اور رزق کے لیے خاص طور پہ، وہ سورۃ کاف کا وظیفہ ہے. سورۃ کاف آپ کو پڑھنی ہے ہر جمعے کے بعد. جب آپ جمعہ پڑھ کے آئیں، گھر آئیں، اسی وضو میں آپ بیٹھے، اگر نہیں ہے وضو تو دوبارہ کر لیں، تو 7 بار آپ درود پاک پڑھیں. پھر آپ سورۃ کاف جو ہے وہ شروع سے کر کے اور اینڈ تک ایک دفعہ پڑھ لیں. فرائیڈے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، پھر آپ نے سیٹرڈے پڑھنا ہے، پھر آپ نے سنڈے منڈے، ایسے جمعرات تک آپ کے 7 دن ہو جائیں گے. یہ 7 دن کا وظیفہ، یہ 7 دن آپ نے پڑھنے ہیں. کوئی بھی بلا آپ کے راستے میں آئی ہوئی ہے اس کو اڑانا ہے، وہ اڑ جائے گی. کوئی پریشانی ہے، پیسے کی پریشانی ہے، کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی آپ پہ امتحان میں پاس آپ نے ہونا ہے، کوئی بھی مہم ہے، سورۃ کاف وہ صورت ہے کہ یہ مہم کے سامنے جب دجال نے آنا ہے نا، تو اس وقت یہ سورۃ کاف جو فرائیڈے کے دن جمعے کی نماز کے بعد لوگ پڑھتے ہوں گے، ان کا وہ دجال بھی کچھ نہیں کر سکے گا. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری ہوئی ہے. تو آپ کو کوئی بھی مہم جو ہے وہ درکار ہے تو آپ سورۃ کاف کا وظیفہ شروع کریں، تو انشاءاللہ چٹکیوں میں سارا کچھ جائے گا. اب ناظرین میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک اور وظیفے 2-3 بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ارجنٹ ہیلپ کے ہے. میں کیونکہ اس وقت بقرہ عید کا موقع ہے اور کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی دکھ آپ کو ہے تو یہ میں ایسے وظیفے بتا رہا ہوں جو ایسے چٹکیوں میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور فوراً فرشتے آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے. صرف خلوص نیت ہونا چاہیے اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، تو باقی کوئی معاملہ نہیں. یہ ایک میں نے اور وظیفہ آپ کے لیے ہے میرے پاس، سورۃ الانعام. سورۃ الانعام اس کی آیت ہے 124. یہ 124 آیت پوری نہیں پڑھنی، اس کو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سے شروع کرنا ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سے شروع کرنا ہے اور اس کو رسول اللہ تک لا کے ختم کرنا ہے. وہاں پہ ویسے بھی وقفہ ہے، یعنی وہ میم کا جو نشان بنا ہوتا ہے وہ ہے، وہاں پہ ویسے بھی وقفہ ہے. یہ رسول اللہ تک اذا جاءتہم سے شروع کرنا ہے. سورۃ الانعام آیت 124 اذا جاءتہم سے شروع کرنا ہے، رسول اللہ تک اس کو لا کے ختم کرنا ہے. پھر بیچ میں دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے دعا مانگنی ہے. اس کے بعد پھر اس کا اگلا حصہ شروع کرنا ہے اور وہ آپ نے شروع کرنا ہے اللہ عالم، اللہ عالم، اس کا اگلا حصہ وہاں سے شروع کرنا ہے اور رسالتہ پہ اس کو ایڈ کر دینا. آگے نہیں پڑھنا اس کو، رسالتہ پہ اس کو ایڈ کر دینا. یہ لمبی ہے ذرا، یہ میں آپ کو تقریباً آدھی بتائی ہے میں نے، وہ بھی 2 پارٹ میں آپ نے کرنی ہے. درمیان میں دعا مانگنی ہے. یہ 7 بار آپ نے کرنا ہے. یہ 7 بار آپ قرآن پاک سامنے رکھ لیں یا موبائل پہ کھول لیں. یہ آیت 124 سورۃ الانعام کی، اور آگے پیچھے 7 بار درود پاک، 7 بار یہ آپ نے یہ عمل کریں تو فوری اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ وظیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، آسان سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہر بندہ جانتا ہے اس کو. یہ 300 بار آپ کریں تو 300 بار کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کا وکیل بنا دے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا. یہ نہ صرف رزق بلکہ ہر مصیبت پریشانی ہر چیز میں
یہ وظیفہ جو ہے یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا۔ اس کے بعد جو صلاۃ الحاجات تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، 50 بار قل واللہ کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ تو اگلا وظیفہ جو ہے نا وہ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی نا اور شادی میں اس کی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے میں جو وظیفے آج آپ کو دینے لگا ہوں وہ لوگ یا ودودوں کا دیتے ہیں، میں نے بھی یا ودودوں کا دیا، لیکن یہ وظیفے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ تو شادی جلدی کروانے کا، شادی میں رکاوٹ ہے، کسی نے آپ کا بندھن کیا ہوا ہے، کسی نے آپ کا جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے، کوئی جادو ٹونا، کوئی ایسی بکواس کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین آپ نے ایسے پڑھنی ہے، یہ آپ نے جمعرات والے دن شروع کرنی، سورۃ یاسین جمعرات والے دن آپ نے شروع کرنی ہے۔ ٹائم عصر کا رکھ لیں، عشاء کا رکھ لیں، جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ عشاء کا ٹائم بہتر ہے، عصر کا ٹائم بھی بہتر ہے۔ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، شروع سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سے شروع کرنا ہے۔ مبین، اس کی 7 مبینیں ہیں سورۃ یاسین میں۔ مبین پہ آ کے آپ نے نشان لگا لینا، مبین پہ آ کے آپ نے رک جانا ہے۔ یاسین انک لمن المرسلین، یہاں سے شروع کر کے یاسین سے پہلی مبین تک آنا ہے، پھر واپس چلے جانا، پھر یاسین سے شروع کرنا ہے، پھر دوسری مبین تک آنا ہے، پھر ایسے تیسری مبین تک آنا ہے، پھر دوبارہ سے یاسین سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر آپ نے تیسری مبین پر آنا ہے، پھر چوتھی، 5ویں، 7ویں، جب 6ٹھی مبین آپ نے پڑھنی ہے نا، 6ٹھی کے بعد واپس جانا ہے، پھر جب 7ویں مبین پڑھنے کے بعد آپ نے مکمل سورۃ یاسین 7ویں بار مکمل سورۃ یاسین پڑھنی ہے، مبین 7ویں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آگے 7ویں بار مکمل کر دینی ہے۔ یہ جمعرات سے آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، یہ 7 دن کا وظیفہ ہے، اور یہ جب آپ کریں گے تو شادی ایسے ہوگی آپ کی چٹکیوں میں، اور جتنے سے جتنا بڑا جادو توڑ بندھن جو کوئی کسی نے کیا ہوگا وہ سارا ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور آپ کی شادی جو ہے انشاءاللہ 7 دنوں میں ہی آپ کو خوشخبری آ جائے گی، نہیں تو 7 دنوں کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو آئے گی۔ دوسری سورۃ رحمان کا وظیفہ ہے۔ سورۃ رحمان کا وظیفہ 7 بار آپ نے سورۃ رحمان ڈیلی پڑھنی ہے، وہ آپ صبح، دوپہر، شام کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 7 بار سورۃ رحمان، 11 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ آپ منگل اور ہفتہ چھوڑ کے کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ چاند نکلا ہوا ہو، اسی لیے میں یہ وظیفے سارے بتا رہا ہوں کہ آج کل چاند کیونکہ نیا ہے، اور نئے چاند میں ذرا وظیفے شروع کریں تو ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور جب چاند کی آخری ڈیٹس ہوتی ہیں تو اس میں وظائف جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ پھر میں ناظرین آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جن لوگوں کو شوق ہے جنات وغیرہ قابو کرنے کا، تو میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، لیکن یہ خطرناک وظیفہ ہے، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی بندہ نہیں بتاتا ہے، میں یہ رسک لے رہا ہوں، لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار آپ نے پڑھنا ہے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس کی آخری آیت ہے کیا ہے، آخری آیت جو بہرحال جو بھی ہے، میری ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی کیونکہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، آخری آیت آپ نے وہ علی العظیم والی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پڑھ لینی ہے، یعنی درود پاک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے جو ہے وہ درود پاک ایک دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے آخری ولا یعودو حفظہما وہو العلی العظیم، یہ والی آیت آپ نے دوبارہ مکا کے ایک دفعہ سورت، پھر ولا یعودو حفظہما وہو العلی العظیم، پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ آپ نے کھڑا دینا اپنے ارد گرد۔ اس کے بعد آپ نے 40 دن سورت جن پڑھنی ہے، 40 دن ڈیلی 40 بار آپ پڑھیں گے تو جنات آپ کے حاضر ہو جائیں گے، اور یہ 7ویں دن سے، تیسرے دن سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن 7ویں دن کے بعد جنات آپ کے پاس حاضر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ آپ کڑے میں بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کو مزید اس میں ہماری کسی سپورٹ کی ضرورت ہو تو میں ریکویسٹ کر دوں گا اپنی ٹیم سے، یہ ہمارا نمبر کوئی نیچے دے دیں گے، آپ ہمارے سے رابطہ کر کے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ خود کرے تو کڑا دینا ضروری ہے، وہ کڑا آپ انگلی پہ پڑھ کے ایسے پھونک لیں یا ایسے کھڑے ہو کے ایک دفعہ اپنے آپ کو کڑا دے کے اس جگہ پہ بیٹھ جائیں، پھر وہ کڑا توڑنا نہیں ہے جب تک آپ نے مکمل نہیں کر لینی۔ 40 دن سورت جن پڑھنی ہے آپ نے، 40 بار ڈیلی پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ وہ جنات آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ سے آ کے پوچھیں گے کہ
آپ ہمیں بتائیں تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ پھر ان سے دوستی کیجئے گا، اور دوستی کرنے کے لیے کوئی گندے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جیسے وہ پیشاب کرتے ہیں، یہ جادو والے جادو نہیں کر رہے، آپ پازیٹیو، آپ کے پاس مسلمان جن آئیں گے پازیٹیولی وہ آپ کے فرینڈ آ کے بنیں گے، آپ ان کو فرینڈ بنائیں اور ان سے جو بھی آپ نے کام لینے ہیں وہ آپ لیں، لیکن اس کی شرط صرف ایک یہ ہے کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ یا تو مرغی آپ پوری لے لیں، مرغی پوری لے کے، یہ ویسے بھی صدقہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک مرغی لیں اور مرغی والے کو کہیں حلال کرنے کے بعد پوری مرغی اس کو ایسے ٹک 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 ادھر ہی، قیمہ نہیں بنانا، بس اس میں وہ نا ایسے کر دے کہ وہ مرغی ذرا پلین ہو جائے اور ٹوٹے بھی نہیں، تو وہ آپ رکھیں کسی برتن میں، ٹرے میں رکھیں، اس کے اوپر ایک بک آٹے کی، یہ جو ایک یہ ہاتھ ہوتا ہے یہ آپ آٹے کا لیں گے، اس کے اوپر ڈالیں اور اس کے اوپر ڈال کے اور یہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی درود پاک پڑھ لیں اور یا اس کے اوپر کوئی بھی سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یہ یعنی میں آپ کو ایک صدقہ بتا رہا ہوں، اور اس کو جا کے دریا میں پھینکیں۔ تو یہ اگر سیٹرڈے اور یعنی ہفتہ اور منگل، سیٹرڈے اور ٹیوزڈے کو اگر آپ کریں گے تو یہ بہت ساری مصیبتیں آپ کی ٹال دیں گے، اور جب آپ یہ سورۃ جن کا وظیفہ کریں گے تو اس میں بھی یہ جا کے آپ کو دریا میں جا کے پھینکنی پڑیں گی، تو یہ بھی ساتھ آپ کر لیں گے تو زیادہ آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گے۔ پھر ناظرین، میں اینڈ پہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ دینا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب سخت ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی لینی اس وقت سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ ناراضگی جو ہے وہ پھر برداشت نہیں ہوتی، اور اس سے بڑی ساری پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ تب ہوتا ہے جب آپ کوئی جادو ٹونا کر لیں، کوئی بندہ، آپ اچھے بندے ہو اور کوئی جادوگر آپ سے کوئی ایسا کام کروا دے کہ جس سے آپ کو جادو ٹونا کرے تو آپ اس کی پکڑ میں پھر آ جاتے ہیں، کیونکہ جادو ہمیشہ پھر واپس آتا ہے آپ کو کچھ عرصے کے بعد، تو وہ جب آتا ہے تو وہ ایک دفعہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، میاں بیوی میں ناچاکی، طلاق تک نوبتیں، اور اس کے علاوہ رزق میں بندشیں، ہر طرف سے ذلت و خواری۔ جب یہ آپ کو ہونے لگے تو میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کریں گے، لیکن 1 مہینہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ وہ سخت پریشانیوں میں، سخت اللہ کی پکڑ میں بندہ جب آیا ہوگا تو 2000 دفعہ ڈیلی آپ نے درود پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ جب 2000 دفعہ آپ ڈیلی کا یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد آپ کے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ سے دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وسیلے سے درود پاک ایسا علم ہے، ایسا آپ کرتے ہیں، درود پاک ایک ایسا ورد ہے ناظرین، جو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آگے اس کے رسپانس میں یہ 10 دفعہ واپس پڑھنا پڑتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب آگے اس کو رسپانس دیتا ہے آپ کو تو آپ کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اللہ میاں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے معافی ملتی ہے، سب چیزیں آپ کی اڑ جاتی ہیں، سب غم آپ کے دور ہو جاتے ہیں، اور معافی ملتی ہے، اور پھر رنگ لگ جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت سارے وظائف دے دیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کریں اور دل سے کریں، نیت سے کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی دے گا، کیونکہ یہ سارے وظیفے جو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے سسٹم ایکٹیویٹ کرنے والے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے کوئی اور تحفہ لے کے حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔